لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور اور معروف حدیث جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، فرمایا حضرت نے کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں، گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے باز ہرگز گمراہ نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی سے بچنا ہے. دیکھیے یہ لن جو ہے ہرگز کے معنی میں تو ہے، لیکن اس کے وزن کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ دیکھیں گے قرآن نے اس لن کو کہاں یوز کیا ہے. بہت زیادہ جو ہے وہ جب اصرار کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے تو کہ آپ دعا کیجئے کہ ہم جو ہے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن میں ہے. تو آواز قدرت ہے لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ہرگز کا کیا مطلب ہے؟ نہ دنیا میں، نہ بہشت میں، نہ آخرت میں کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے پاس جسم ہے ہی نہیں کہ تم دیکھ سکو. تو لن جو ہے جس کو ہمارے مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں نفی ابد، کبھی نہیں دیکھ سکتے، وہی لن یہاں استعمال ہوا ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. تو سیدھا نسخہ پیغمبر نے دے دیا کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن و اہل بیت کا ساتھ پکڑنا پڑے گا. اور ان کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ لن یفترقا، دیکھیں پھر وہی استعمال ہوا، اور ہرگز یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتی یردا علی الحوض یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے آن کے ملنے میں. کل جو گفتگو ہماری شب ولادت کی مناسبت سے دھیرے دھیرے چلی وہ یہ کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے بعد اگر گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن اہل بیت کا ساتھ پکڑو. اسلام دین ہے، نبوت ہے، بادشاہت تو ہے نہیں. تو کل یہ بات کہی گئی کہ 4 جوابات ہمارے علماء نے، بزرگوں نے دیے ہیں کہ پیغمبر پر واجب تھا کہ وہ فرما کے جائیں انی تارک فیکم الثقلین، اگر یاد ہو. نمبر 1 فطرت کا تقاضا ہے کہ کہیے انی تارک، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، ابھی کل آپ سن چکے ہیں، خالی بس کنیکٹ کرنے کے لیے. فطرت کا تقاضا ہے کہ کہیے انی تارک فیکم الثقلین. 2 منصب کا تقاضا یہ ہے کہ کہیے انی تارک فیکم
ثقلین. 3 قرآن کا حکم ہے کہ کہیے انی تارکن فیکم الثقلین، اس کی وضاحت ہو چکی. 4 جہاں سے بات گھومی تھی کل کہ مزاج پیغمبر سے بعید ہے یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین. اور اب وہاں یہ بات آئی کہ پیغمبر کا مزاج کیا ہے. قرآن مجید نے جو رسول اللہ کا مزاج بیان کیا وہ کل اس کی تفصیل سے وضاحت ہوئی کہ قرآن کہتا حریص علیکم، میرا نبی تمہارا حریص ہے. تو حرص ان کو لالچ جس کے معنی ہے، نہ ہمارے مال کی ہے، نہ دولت کی ہے، نہ ہمارے اقتدار کی ہے، بلکہ اگلا فقرہ بتاتا ہے حرص کاہے کی ہے. اس لیے کہ اگلا فقرہ آیت کا یہ ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارا نبی مومنین کے لیے رؤوف ہے، مومنین کے لیے رحیم ہے. ایک جملے کا جواب دے دیجئے، عبد الرؤوف نام سنا ہے کہیں آپ؟ بہت سے آپ کے دوستوں میں ہوں گے نا. عبد الرحیم نام سنا ہے، عبد الرؤوف کا کیا مطلب ہوا؟ بندہ. رؤوف تو کس کا بندہ؟ رؤوف کا بندہ. رؤوف کون ہے؟ اللہ. رک جائیے، رؤوف کون ہے؟ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم کون ہے؟ اللہ. رحمان بھی اس کی صفت، رحیم بھی اس کی صفت، رؤوف بھی اس کی صفت. یہ حدیث کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیے صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے کہ کیا ہے. رؤوف اللہ کا نام، بولیے. رحیم اللہ کا نام. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو اب جب خدا اپنے بندے کو اپنا نام دے دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس صلوات بر محمد و آل محمد. اب اعتراض تو نہیں ہونا. وہ رؤوف ہے، اس نے اپنے حبیب کے لیے کہا رؤوف ہے. وہ رحیم ہے، اس نے اپنے حبیب کے لیے کہا کہ یہ بھی. وہ علی ہے، اس نے اپنے بندے کے لیے کہا یہ علی ہے. صلوات بر محمد. کرے کتنی اہم بات، ابھی آئے گی بات. تو میرا نبی تمہارا لالچی ہے، مومنین کا لالچی نہیں ہے. اس پہ غور کی. حریص علیکم، حریص ہے تمہارا، مومنین کے لیے حریص نہیں ہے. مومنین کے لیے کیا ہے؟ رؤوف ہے اور رحیم ہے. اس کا مطلب جب تک مومن نہیں ہو تب تک ان کو یہ لالچ ہے کہ مومن ہو جائے، ہے نا. اور جیسے ہی مومن ہوئے پھر وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، سارا معاف کر دے گا، سارا بخش دے گا، ہو جائے گا نا. تو اس کا مطلب حریص علیکم کا مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر تمہارا حریص ہے، یعنی تمہاری ہدایت کا حریص ہے. یہ طے ہو گیا. تو اب رسول اللہ کا مزاج کیا ہوا؟ وہ حریص ہیں ہدایت، بولیے، امت کے. اب ان کے بعد مسئلہ ہے جانشینی کا. کل یہیں سے بات گھومی تھی نا. تو ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر آئے گا، انجینئر کی جگہ انجینئر آئے گا، خطیب کی جگہ خطیب آئے گا، وکیل کی جگہ وکیل آئے گا. رسول اللہ کا مزاج ہے امت کی ہدایت کی لالچ. تو اب غدیر ہو یا نہ ہو، من کن تو مولا کہا گیا ہو یا نہ کہا گیا ہو، کم از کم جب جانشینی کا مسئلہ ہوگا تو رسول اللہ کا مزاج تو دیکھا جائے گا نا. کا مزاج ان کا ہے ہدایت کی لالچ. اب تاریخ میں پڑھتے جاؤ، کہاں مال کی لالچ ہے، کہاں ہدایت کی لالچ. صلوات بر محمد. اور اب آج کا دن اسی انسان کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جو رسول اللہ کی طرح ہدایت امت کا حریص ہے. میرا گھر جلا دیا جائے کوئی بات نہیں ہے، گلے میں کل بات کہی گئی، رسی کا پھندا ڈال
پڑھنے کو تیار ہے نا. اسی لیے تو اب یہ تو ہم اپنے زبانی کہہ رہے ہیں. اب آئیے میں حدیث سناتا ہوں جہاں رسول اللہ نے کہا ہے کہ بھیا علی ہم سے الگ ہیں ہی نہیں ہے. صلوات. اب سناتا ہوں میں روایت آپ کو. مناقب ابن شازان وہ نقل کرتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم کے صاحبزادے ہیں ابن عمر. وہ کہتے ہیں کہ سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن علی ابن ابی طالب. ہم نے رسول اللہ سے پوچھا علی کے بارے میں. اب دیکھیے ہم آپ کے بارے میں کسی، آپ کا کیا نام ہے؟ ہاں حمید. کیا خیال ہے آپ کا حمید کے بارے میں؟ آپ یہ کہیں گے بہت اچھے آدمی ہیں، بہت عمدہ آدمی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، یا بہت خراب آدمی ہیں، یا میں نہیں جانتا ہوں. لیکن خالی اتنا پوچھنے سے کہ حمید کیسے آدمی ہیں آپ ہمارے اوپر ناراض ہو جائیے گا. لیکن اگر یہ ناراض ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پوچھنے میں کچھ حرکت تھی. اب اور کیجئے کیا میں عرض کر رہا ہوں. کسی سے کسی نارمل پوچھے گا فلاں آدمی کیسا ہے، تو کوئی بھی آدمی کسی کے پوچھنے پر ناراض ہونے کا مطلب کہ آپ کے پوچھنے میں کچھ تو ہے. اب روایت سنیے اس کے بعد. صلوات بر محمد وآل محمد. تو فرماتے ہیں کہ سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن علی ابن ابی طالب. ہم نے پیغمبر سے پوچھا علی علیہ السلام کے بارے میں. فغضب صلی اللہ علیہ وآلہ. ہم نے پوچھا رسول اللہ ناراض ہو گئے. کون سی بات ہوئی بھائی؟ یہ سمجھ میں آتی ہے؟ اس کا مطلب پوچھنے میں کچھ حرکت تھی، وہ الہ آباد والی جو ہے نا. استغفر اللہ. فغضب صلی اللہ علیہ وآلہ وقال. پیغمبر کو غضبناک ہوئے اور فرمایا ما بال قوم، کیا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو. اب سمجھ میں آ گیا کہ مقصد کیا تھا سوال. ما بال اقوام یا ما بال قوم یذکرون من له منزلۃ عند اللہ منزلتی. کیا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو کہ اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں جس کی منزلت خدا کے نزدیک ویسی ہی ہے جیسی میری منزلت ہے خدا کے نزدیک. صلوات بر محمد و آل محمد. وَمَقَامٌ كَمَقَامِي إِلَّا النُّبُوَّةِ. اور اس کا مرتبہ بھی وہی ہے جو میرا ہے سوائے نبوت کے. الا اب یہاں سے سنیے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہی بات کہ جانشینی کے لیے مزاج طے ہونا چاہیے. تو آپ پیغمبر نے کہا جو منزلت میری عند اللہ وہی منزلت علی کی، جو مقام میرا وہی علی کا سوائے نبو. ابھی ایک حدیث اور آپ کو غضب کی سناتا ہوں، پہلے اس کو سن لیجئے. دھوکہ ہو گیا ان لوگوں کو جو کل آئے آج نہیں آئے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب یہاں سے حضرت الا ومن احب علی فقد احبنی. جس نے علی سے محبت کی اس نے، یہ ہو گیا نا. مزاج ایک ہے جب ہم لوگوں کا، منزلت ایک ہے جب ہم لوگوں کی، مقام ایک ہے جب ہم لوگوں کا، تو ایک سے محبت گویا دوسرے سے محبت. تو الا ومن احب علی فقد احبنی. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے. ومن احبنی رضی اللہ عنہ. اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے راضی. ومن رضی اللہ عنہ کافاہ بالجنہ. اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے جنت فائنل ہے. تو اللہ کب راضی ہوگا؟ کہ جب نبی راضی ہوں گے. نبی کب راضی ہوں گے؟ جب علی سے محبت ہوگی. صلوات بر محمد و آل محمد. الا ومن احب علی استغفرت له الملائکہ. جس نے علی سے محبت کی اس کے لیے فرشتے بولیے استغفار کرتے ہیں. پہلے ایک میں آپ کو ایک چیز سناؤں. صلوات پڑھیے پھر آپ اس کو پہلے بیٹھ کے.
اللہ نے کہا جناب موسیٰ سے، موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ اچھا، ہمارا عقیدہ انبیاء کرام کے بارے میں کیا ہے؟ انبیاء معصوم ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو؟ تو موسیٰ نبی ہیں، اولو العزم ہیں، صاحب کتاب ہیں، معصوم ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے، عربی میں ایک مثل ہے، کہتے ہیں ایاک اعنی واسمعی یا جارہ، کہے تم سے رہا ہوں پڑوسی تو سن۔ یہ بہت پرانی مثل ہے عربی کی۔ وہی حال یہاں ہے کہ بات ہے موسیٰ سے، مطلب یہ کہ عوام کے لیے، موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ زبان کہاں ملے گی جس سے جتنے ہم لوگ بیٹھے معصومین کو چھوڑ کے، کوئی آدمی گارنٹی لے سکتا ہے کہ ہمارے اور گناہ نہ کیا ہو، مگر زبان والا تو اتنا آسان ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ہونا ہی ہونا ہے، چاہے جتنا مومن آدمی ہو۔ تو کہاں ملے گی؟ وہی سوال موسیٰ نے، گویا موسیٰ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ہماری طرف سے گویا جناب موسیٰ نے اپیل دائر کی کہ پالنے والے وہ زبان کہاں ملے گی جس کے بارے میں، جس کے ذریعے سے ہم دعا کریں۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے، مطلب ہم نے جو بھی گناہ کیا اپنی زبان سے کیا ہے نا۔ حمید بھائی کی زبان سے تو ہم نے گالی دی نہیں ہے، حمید بھائی کی زبان سے تو ہم نے جو ہے غیبت کی نہیں ہے، تو اپنے اچھا اب یہ تو یہ ہو گیا۔ ادھر ہمارے یہاں روایت کہتی ہے کہ اپنی دعا گارنٹی نہیں ہے قبول ہونے کی، 50 شرطیں ہیں اس میں دعا کی قبولیت کی، ایک دو نہیں۔ دعا کمیل پڑھتے ہیں نا، دعائے کمیل میں دعائے کمیل کس سے نقل ہوئی ہے؟ کمیل ابن زیاد۔ کمیل ابن زیاد کو کس نے بتایا؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے۔ اس میں ایک جگہ ہے نا شروع ہی میں، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء وغیرہ وغیرہ، وہ سب کہنے کی واقعی تشریح کی ضرورت ہے کہ ان کا مطلب، اسی میں ایک جملہ آتا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کچھ گناہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ خود ایک مجلس کا عنوان ہے کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں کہ ہم چاہے جتنی دعا کریں قبول نہیں ہوگی۔ من جملہ اس میں روایت کہتی ہے قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، رشتہ داروں سے قطع تعلق دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ سگے چچا سے مقدمے بازی ہے، کربلا جا رہے ہیں، سگے ماموں کے یہاں سے آنا جانا ہے نہیں ہے، حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، اب چاہے جہاں چلے جائیے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر جو ہے رشتہ داروں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو دعا قبول تو ہمارا اچھا کہیں نہ کہیں ہم سب لوگ پھنس جاتے ہیں۔ کچھ نہ ہو، ارے کیا ہمارے ابا کے مرنے میں آئے تھے ہم جائیں، اتنا ہی ہو جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ، تو جب ہمارا میٹر آئے گا تو دعا کی قبولیت اتنا آسان، لیکن وہ خدا رحیم ہے، وہ راستہ باہر سے بنا دیتا ہے کہ چلو بھائی ادھر نہیں ہو پا رہا تو یوں آ جاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کراؤ، بولیے، دوسرے کے ذریعے سے۔ اسی لیے جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کرو نماز میت میں اور جنازے میں۔ ہاں، نماز جنازہ میں کبھی شرکت کی ہے؟ وہاں ایک جملہ پڑھا جاتا ہے لاسٹ میں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے، واقعی نہیں جانتے؟ صحیح بتائیے گا بھائی، یہ تو آپ کے گھر کے ہیں، خاندان کے ہیں۔ مولانا وسیع حسن صاحب مر گئے، 30 سال سے رہے وہاں فیض آباد میں اسکول میں، تو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے نا ہم کتنے بدماش ہیں، لیکن یہ جو فیض آباد کے پڑوسی ہمارے ہیں ان کو تو سب پتا ہے نا، وہیں کیمپس میں کرکٹ کھیلتے تھے یہ سب، ان کو سب معلوم ہے کہ کون مولوی کس ٹائپ کا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اب مر گئے، اتفاق سے یہ لوگ موجود تھے، چلے گئے صاحب جنازے میں، مولانا نے پڑھ دیا
ہم کچھ نہیں جانتے. ان دونوں میں سے ایک نے ٹوک دیا. کل نے حجت صاحب یہ بتائیے, یہ 30 سال آپ کے ساتھ, آپ کو پتہ نہیں کتنے بدماش آدمی ہیں, آپ نماز کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم کو کچھ نہیں پتا. کیا جواب ہے ہمارے پاس اس کا؟ اس کا سیدھا جواب یہ کہ بھیا ہم نے نماز جنازہ گڑھی تو نہیں ہے, ہم کو تو اس طرح لکھ کے ملا ہے. فوز المسائل میں بھی ہے, اس طرح لکھ کے ملا, یعنی اللہ چاہتا ہے کہو کہ ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم کہیں, ہے نا؟ وہ جملہ ہے, ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. اب یہاں امام صادق سلام اللہ علیہ کی حدیث آتی ہے, سنیے. فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جنازے پر زیادہ نہیں 40 لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ یہ کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے, تو ایک طرح سے آپ گواہی دے رہے ہیں نا. امام فرماتے ہیں آواز قدرت آتی ہے قد اجزت شہاداتکم, جاؤ تمہاری گواہی قبول. اس کے بعد اگلا جملہ سنیے, اس کے بعد قدرت کا کہنا یہ ہوتا کہ یہ تو تم نے اس پر پردہ ڈالا جو تمہیں پتا تھا, اس کے بارے میں کرو. نے کچھ گناہ تو مولوی صاحب کے ایسے ہیں کہ جو ان کے گھر والے نہیں جانتے, مگر مجھ کو پتا ہے. لیکن جب انسان ہو کہ تم پردہ ڈال رہے ہو تو میں تو ارحم الراحمین ہوں. جاؤ, میں نے اس کو بھی معاف کر دیا جو تم لوگ نہیں جانتے تھے, میں جانتا تھا. تو دوسروں کی دعا کا یہ بینیفٹ ہے. اچھا, جو 40 لوگ جنازے پہ کھڑے ہو کے ہمارے لیے کہہ رہے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا, کہ وہ خود گناہگار نہیں ہیں؟ وہ جو 40 لوگ ہیں اس میں بھی تو ایک سے ایک ماشاءاللہ ہیں, لیکن اللہ کیسا لیا, ٹھیک ہے, بہانہ ملنا چاہیے بندوں کو معاف کرنے کا. آپ بتائیے ہمارے جیسے 40 آدمی اگر ہمارے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں ٹھیک تھا, تو اللہ کہتا چلو یار مان لیتا ہوں. اور اگر کسی کے لیے معصوم فرشتے استغفار کر دیں تو اس کا کیا ہوگا؟ کس کے لیے کریں گے؟ کل نبی نے ابھی تو سنایا میں نے, من احب علی استغفرت لہ الملائکہ, جو علی سے محبت کرے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. الا ومن احب علی علیہ السلام استغفرت لہ الملائکہ, جو علی سے محبت کرے گا اس کے لیے فرشتے بولیے استغفار کرتے ہیں. وفتحت لہ ابواب الجنہ, اور اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے. یدخل من ای باب شاء بغیر حساب, جس دروازے سے چاہے بہشت میں چلا جائے. الا ومن احب علی علیہ السلام اعطاہ اللہ کتابہ بیمینہ, جس نے علی سے محبت کی اس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. 2 ہی ہاتھ ہیں, ایک داہنا اور ایک بایاں. جو گناہگار لوگ ہیں ان کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, جو مومن لوگ ہیں ان کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے کہ جس کا نام عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, حاسب حسابا یسیرا, اس کا حساب ہلکا پھلکا ہوگا, سرسری. صلوات بر محمد و آل محمد. اب میں حساب کو سمجھاؤں. میں نے 30 برس جو ہے وہ مدرسے میں کام کیا تدریس کا, تو اس میں جو ہے وہ امتحانات بھی ہوتے تھے. امتحانات کی 2 قسمیں, ایک بورڈ کا ایگزام ہے, اس پر نہیں جاتا, بورڈ میں یہ درجن بھر کاپی ہے سینکڑوں, وہ تو کیسے جانچتے ہیں ٹیچر لوگ سمجھتے ہیں. ایک ہوتا ہے لوکل ایگزام اسکول کے اندر کا, تو 10 لڑکے ہیں 5 لڑکے ہیں, سب کو جانتے ہیں. میں دوسرے کی بات اپنی بات کرتا ہوں. تو ہم جب اسکول کی کاپی حاسبہ حسابا یسیرا, ہلکی جانچ کیسے ہوتی ہے, تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب ہم کاپیاں جانچنے بیٹھتے تھے نا, تو پہلے پلٹ کے دیکھ لیتے تھے کس کی ہے. اچھا یہ لڑکا ہی تو ٹھیک ہے پڑھنے میں, اب وہ مائنڈ بن گیا ہے کہ یہ اس کی ہے, ہاں ٹھیک ہے, 60 70 ہو گیا.
لیکن لڑکوں کا مزاج یہ ہے کہ جو ٹائٹ ٹیچر ہوتے ہیں ان سے ہمت نہیں پڑتی، جو بیچارہ شریف ہوتا ہے نا اسی پہ اعتراض ہی بہت ہوتا ہے۔ تو ایک دن سنا کہ یار وزیر صاحب کیا ان کو کنجوسی ہے، ہاں پورا صحیح لکھ کے آئے تھے، انہوں نے 70 نمبر دیا اور یہ کر دیا۔ ہم نے سن لیا، مثلا یہاں یہ پوری کلاس بلا لی، وہ خادم تھے ہمارے، ہم نے کہا ذرا ان کی کلاس کی کاپیاں لے آئیے، تو بنڈل کھولیے، آ گیا، پھر ہم نے پرچہ لیا، ہم نے کہا ایک ایک آدمی آئیے قاعدے سے، اب یہ قاعدے سے جانچ، ابھی تک کیا تھا حساباً یسیر، ہاں چلو ٹھیک ہے، اب قاعدے سے شروع ہوئے، آئیے صاحب آپ کی کاپی، ہاں یہ بتائیے، وہ مول صاحب مطلب یہ ہے، میں نے کہا میں سمجھ رہا تھا کہ مطلب یہ ہے، میں نے پڑھایا ہے، مجھے پتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہوگا، ادھر ادھر دماغ چلا ہوگا، اس لیے دیکھو میں نے کاٹا نہیں تھا اس میں، لیکن جب آپ قاعدے سے جانچ ہوگی تب تو زبر زبر زیر سب دیکھا جائے گا، بہرحال تو وہ کاٹے 2 نمبر دو، تو جب قاعدے سے جانچ ہوئی تو جو صاحب 70 پہ اعتراض کر رہے تھے وہ 50 پر آ گئے۔ یہ تو حال ہے دنیا کی جانچ کا، اور اگر خدا قاعدے سے جانچ پہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ نیتیں تک پکڑی جاتی ہیں، وہاں صلوہ حاضر سناتا ہوں، نیتیں پکڑی جائیں گی، بظاہر چاہے جیسا ہو۔ سناؤں آپ کو، تو اب کیا کیا جائے؟ حساب یسیر، آسان، سرسری کا اس کا ایک ہی تو علاج ہے، دل سے مولا سے محبت کر لو۔ الا ومن احب علی، جس نے علی سے محبت کی، استغفرت لہ الملائکہ، فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے، وفتحت لہ ابواب الجنہ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول، یدخل من ای باب شاء بغیر حساب، بغیر الا ومن احب علی اعطاہ اللہ کتابہ بیمینہ، جس نے علی سے محبت کی اس کا نام ہے عمل اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، وحاسبہ حساب الانبیاء، اس کا حساب نبیوں والا حساب ہوگا۔ ارے آدمی ٹھیک ہے یار، چلو ٹھیک ہے۔ الا ومن احب علی علیہ السلام لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، جس نے علی سے محبت کی وہ دنیا سے جا نہیں سکتا، مطلب مر نہیں سکتا جب تک آب کوثر نہ پی لے، حتی یشرب من الکوثر ویأکل من شجرت طوبہ۔ ایک روایت کہتی ہے، صلوات بر محمد و آل، روایت کہتی ہے، سمجھے آپ، کہ جب ملک الموت آئے گا تو آدمی ہڑبڑا جائے گا، تو حکم خدا یہ ہے، ایک روایت کسی نے بہار میں ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یتوفی ملک الموت المؤمن، ملک الموت مومن کو کیسے وفات دیتا ہے، کیسے مارتا ہے، کیسے روح نکلتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ان ملک الموت لیتوقف عند المؤمن موقف عبد الذلیل من المولا، ملک الموت مومن کے سامنے ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے آقا کے سامنے بندہ حقیر۔ اور اس کے بعد روایت اور کہتی ہے کہ چاہے جتنا بڑا آدمی ہو لیکن موت، ملک الموت دیکھ کے گھبرا تو جائے گا نا، تو روایت کہتی ہے کہ حکم خدا ہوگا کہ اس کی روح بعد میں نکالو، اس کا ٹینشن دور کرو پہلے۔ اب روایت کہتی ہے ملک الموت پوچھے گا کہ کیا بات ہے، بہت پریشان آپ، ڈر لگ رہا ہے آپ کو، اتنا گھبرائے کیوں ہیں؟ تو مرنے والا جواب دے گا کہ ابھی میری آرزویں پوری نہیں ہوئیں، یہ کام باقی تھا، یہ کام باقی تھا، یہ کام باقی تھا، یہ کام باقی تھا۔ تو اب روایت کہتی ہے کہ ملک الموت کہے گا انظر، ذرا دیکھیے تو چچا۔ اب جو سر اٹھا کے آدمی دیکھے گا فیر الجنہ وقصورہا، یہ مرنے سے پہلے کی بات ہے، قبض روح کے پہلے کی بات ہے، جنت دیکھے گا اور قصورہا، جنت کے محلوں کو دیکھے گا، اور پھر یہ کون ہے، یہ کون ہے، اپنے آبا و اجداد ان سب کو دیکھے گا۔ اس کے بعد پھر ملک الموت کہے گا کہ تم منظر، ہمیں پھر دیکھو۔ اب یہ دوبارہ دیکھے گا آدمی، فیرا محمدن و علیہ، یہ روایت کہتی ہے بہار میں،
پھر مرنے والا مرنے سے پہلے امیر المومنین اور رسول اللہ کو دیکھے گا۔ یہ بات میں وضاحت کر دوں، اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، پہلے ہی دن اشارہ کیا تھا کہ ہر مرنے والا ان کو دیکھے گا، مومن کی قید نہیں ہے، لیکن بقیہ اماموں کو صرف مومن دیکھے گا۔ ان کو کیوں دیکھے گا؟ ہر آدمی، وہ چاہے مومن ہو، چاہے بے دین ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے لا مذہب ہو، رسول اللہ کو دیکھے گا، علی کو دیکھے گا۔ وجہ کہا اگر مومن دیکھے گا خوش ہو جائے، رسول اللہ یا علی آپ 13 رجب کے لیے سجاوٹ کے لیے بڑی محنت کرتے تھے آپ کے یہاں، اور یوں دوڑتے تھے، ایسے دوڑتے تھے، موقع مل گیا ایک جملہ کہہ دیں۔ میں تو یہیں رہتا ہوں نا، آپ لوگ تو 8:30 بجے آئیں گے، 9:30 بجے چلے جائیں گے، میں یہیں ہوں، اور واقعی دیکھ کے مجھے احساس ہوا خدا ان لوگوں کو اجر دے۔ آج جشن ہے، یہ سب لگا ہوا ہے، کل تابوت ہے، کل شب شہادت حضرت بولیے زینب سلام اللہ علیہا، جو بانی ہے مجالس امام کی۔ بات آ گئی تو کہہ دوں کہ آج چاہے آپ ادھر ادھر ہو گئے، مگر کل جس نے کربلا بچا کے دی ہے، ہاں اس کے تابوت میں کل جو ہے وہ چوکیے گا مت، تشریف ضرور لائیے۔ تو اب یہ بیچارے پورا دن لگے، کل اور آج، پرسوں اور کل، اب آپ لوگ چلے جائیں گے، پھر یہ لگیں گے صاحب اس کو ہٹاؤ، کالا لگاؤ، ان کو کیا ملے گا؟ یہ فَيَرَى مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا، اللہ سے دیکھے گا رسول اللہ کو اور امیر المومنین کو، خوش ہو جائے گا۔ لیکن جو نہیں مانتے تھے، ارے باپ رے باپ یار، یہاں بھی آ گئے، حالت خراب ہے نا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا ہرجا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو ائمہ کی زیارت کرے گا انسان، امیر المومنین کی زیارت کرے گا۔ یہاں روایت کہتی ہے کہ لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، مر نہیں سکتا جب تک کہ آب کوثر سے سیراب نہ ہو جائے۔ وَيَأْكُلْ مِنْ شَجَرَةِ طُوبَى، اور شجرہ طوبہ کا پھل نہ کھا لے، اور وہی جب وَيَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، مرنے سے پہلے جنت میں اپنی جگہ نہیں دیکھ لے گا۔ کیا ہے؟ انظر فَيَرَى الْجَنَّةَ وَقُصُورَهَا، ابھی دوسری روایت سنائے نا، وہی یہاں بھی ہے کہ مر نہیں سکتا محب علی جب تک اسی دنیا میں اپنی جگہ جنت میں، بولیے، دیکھ نہیں سکتا۔ الا ومن احب علیا یحون اللہ علیہ سکرات الموت، جو علی سے محبت کرے گا موت کی سختیاں اس کے لیے آسان کر دی جائیں گی۔ وَيَجْعَلْ قَبْرَهُ رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا۔ الا ومن احب علیا اعطاہ اللہ فی الجنہ بکل عرق فی بدنہ حوراء۔ اب یہ تو سائنس کے لڑکوں سے پوچھئے کہ ایک جسم انسانی میں کتنی رگیں ہوتی ہیں، وہ بتا سکتے ہیں، ہم لوگ تو کچھ اندازہ ہے نہیں، لیکن روایت یہاں کہتی ہے کہ جس نے علی سے محبت کی، اعطاہ اللہ فی الجنہ، اللہ اس کو عطا کرے گا جنت میں کیا؟ بکل عرق فی بدنہ حوراء، جتنی رگیں ہیں جسم میں اتنی حوریں اللہ اس کو عطا کرے گا۔ وشفعہ فی 80 من اہل بیتہ، اور اپنے گھر کے 80 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ لہذا ایک بات رک کے کہہ دیں کہ آپ کے گھر میں کوئی چچا بابا کوئی ہے بڑے مومن آدمی، جیسے ہی مجلس یا حسین ہوتا ہے رونے لگتے ہیں اور ہر کام میں، ان کا مذاق مت اڑائیے، ان کی خدمت میں لگے رہیے، کل کو کام دے سکتے ہیں وہ۔ صلوات، 80 آدمیوں کی شفاعت کر سکتے۔ خوب وَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى بَدَنِ حَدِيقَةً فِي الْجَنَّةِ، جس نے بال ہیں جس میں اتنے باغ جنت میں عطا کیے جائیں گے۔ الا ومن عرف علیا وَأَحَبَّهُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ كَمَا يُبْعَثُ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ۔ دیکھیے پھر اس بات کو دوسرے انداز سے فرما رہے ہیں، جس نے بھی علی کو پہچان لیا
اور علی سے محبت کی، اللہ تبارک تعالی ملک الموت کو اس طرح بھیجے گا کما یبعث الی الانبیاء، جیسے ملک الموت نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ وَدَفَعَ عَنْهُ أَحْوَالَ مُنْكَرْ وَنَكِيرٍ، منکر و نکیر کی دہشت اس سے دور کی جائے گی۔ وَنَوَّرَ قَبْرَهُ فَسَعَهُ مَسِيرَةَ 70 عام، قبر کو نورانی کر دیا جائے گا، 70 سال کی مسافت کے برابر قبر کو جو ہے وہ چوڑا کر دیا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وَيُبَيِّضُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے علی سے محبت کی قیامت میں اس کا چہرہ نورانی ہوگا۔ الا ومن احب علی علیہ السلام اظلہ اللہ فی ظل عرشہ مع الصدیقین والشہداء والصالحین، جس نے علی سے محبت کی اللہ تبارک و تعالی کل کو اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ وَآمَنَهُ مِنَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، اور قیامت کی دہشت سے بولیے محفوظ رہے گا۔ وَأَحْوَالِ يَوْمِ السَّاخَةِ أَلَا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ حَسَنَاتَهُ، جس نے علی سے محبت کی اس کی نیکیاں قبول۔ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، جس نے علی سے محبت کی اس کے گناہوں سے درگزر۔ وَكَانَ فِي الْجَنَّةِ رَفِيقُ حَمْزَةَ سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ، اور کل کو جنت میں حمزہ سید الشہداء کے بولیے رفیق ہوگا۔ حمزہ معمولی آدمی نہیں، حمزہ کون ہے؟ سید الشہداء ہے نا۔ ایک دن حمزہ، جناب حمزہ کی شہادت بڑی دردناک تھی، کہ آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ کو بھی اس کا بڑا صدمہ تھا۔ تو جناب رسول خدا کی پھوپھی تھی حمزہ کی بہن صفیہ، رسول اللہ نے کہا ان کو بہن ہے مت جانے دو قبر ان کے حمزہ کے جنازے تک، چاک کر کے نکال کے کلیجہ تک چپایا۔ سید الشہداء، اس سے بڑھ کے کیا کہ سید الشہداء۔ ایک دن رسول اللہ نے خواب میں دیکھا جناب حمزہ کو، کہنے لگے چچا کیا حال ہے؟ حمزہ نے کہا بھیا بس 3 چیز وہاں کام آئی۔ کیا کیا؟ کا نمبر 1 پیاسے کو پانی پلانا، تمہارے اوپر صلوات، علی سے محبت۔ مرحوم علامہ امینی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں، علامہ امینی رضوان اللہ علیہ، الغدیر جن کی 11 جلدوں میں کئی برس لگا ہے۔ پتہ چل گیا صاحب مصر میں کتاب ہے، چلے گئے مصر، شام میں کتاب ہے فلاں جگہ، چلے گئے شام، چنانچہ اس چکر میں ہندوستان بھی گئے۔ لکھنؤ میں وہ ہے مرحوم ناصر الملت رضوان اللہ علیہ، ان کی لائبریری تھی، ناصریہ لائبریری تھی، کیا ہے، وہاں گئے، تب وہ زندہ تھے، مرحوم ناصر الملت زندہ تھے ان کے زمانے میں۔ خیر وہاں سے وہ پلٹ کے آئے تو لوگوں نے پوچھا علامہ امینی سے کہ لکھنؤ کا موسم کیسا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ ارے آپ لکھنؤ ہندوستان گھوم کے چلے آگئے، آپ کو ہندوستان کا موسم نہیں معلوم؟ کہا میں ہندوستان ٹہلنے تھوڑی گیا تھا، میں گیا تھا جس کام کے لیے دن بھر ناصریہ لائبریری میں رہتا تھا، مرحوم ناصر حسین صاحب کا خادم وقت پر مجھ کو چائے ناشتہ کھانا دیتا تھا، میں نے اپنا کام کیا، کام ختم ہوا، باہر نکلا، ایئرپورٹ آیا واپس، مجھ کو کیا پتا جو ہے لکھنؤ کا موسم کیا ہے۔ اس علامہ امینی کو رضوان اللہ علیہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ علامہ کیا حال ہے؟ کہا بھیا بڑا معاملہ ٹائٹ ہے یہاں حساب و کتاب کا، سنبھل کے آنا۔ تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ جو کچھ، نجفی میں تو رہتے تھے نا، تو قبر کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ ہے بس ان کی وجہ سے ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک بات بتائیں، اچھا ایک کام کیجئے، ابھی یہ لوگ والنٹیئرز آئیں گے کہیں گے آگے چلیے، تو ایک کام کیجئے کل کی طرح سے جو لوگ ہیں تھوڑا بیچ بیچ میں جگہ ہے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آتے جائیے جائے۔
جس نے علی سے محبت کی وہ کانا فی الجنت رفیق حمزہ سید الشہداء، جنت میں جناب حمزہ کے ساتھ ہوگا. الا ومن احب علی اثبت اللہ الحکمہ فی قلبہ، جس نے علی سے محبت کی. کل والی مجلس تھوڑی سی یاد ہے؟ یؤتی الحکمت من یشاء، یاد ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا. اور کس کو حکمت دی جائے گی؟ کہ جو علی سے محبت کرے گا اللہ اس کو حکمت عطا کرے گا. خوب اثبت اللہ الحکمہ فی قلبہ، جو علی سے محبت کرے گا اللہ اس کے دل میں حکمت ثابت کرے گا. وہ اجرا علی لسانہ الصواب، اور اس کی زبان سے جو نکلے گا وہ صحیح نکلے گا. صواب ضد الخطا، غلط بات نہیں کرے گا. کچھ سمجھ میں آیا؟ ثواب دو ہے، ایک ثواب اے سے ہے، سے واو الف بے ثواب، یہ جو آپ نیکی کرتے ہیں جو بدلہ ملے گا اسے ثواب کہتے ہیں. ایک ہے صاد سے ثواب. ثواب کی ڈکشنری دیکھیں ضد الخطا، ثواب اپوزٹ ہے کا خطا کا، غلط کا. جو علی سے محبت کرے گا اجرا علی لسانہ الصواب، اللہ اس کی زبان پر ثواب جاری کر دے گا، یعنی وہ غلط بات کہے گا ہی نہیں. کچھ سمجھ میں؟ اس کو دوسرے رخ سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ علی کے محب کی پہچان کیا ہے، کہ جو غلط بات نہ کرے. یہ بھی مطلب ہو سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. وفتح اللہ لہ ابواب الرحمہ، جس نے علی سے محبت کی اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول. الا ومن احب علی سمی اسیر اللہ فی الارض، اور جس نے علی سے محبت کی اس کو اسیر اللہ کا لقب ملے گا. وباہ اللہ بہ ملائکتہ وحملۃ عرشہ، اللہ محبان علی کے ذریعے فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں پر، محبان علی کے لیے. الا ومن احب علی ناداہ ملک من تحت العرش، جس نے علی سے محبت کی فرشتہ پکارے گا یا عبد اللہ استأنف العمل، اے بندہ خدا شروع کر پھر سے، اس لیے کہ پرانا لقد غفر اللہ لک الذنوب کلھا، پرانا سب معاف ہو چکا ہے. عشق علی کی بنیاد. البتہ یہ ذہن میں رہے اللہ اپنا معاف کرے گا. ہم نے آپ کا گھر دبایا ہے تو اس کے لیے ہم کو آپس میں سیٹلمنٹ کرنا پڑے گا، یہ ذہن میں رہے. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب الا ومن احب علی جاء یوم القیامہ ووجہہ کالقمر یوم البدر، جس نے علی سے محبت کی قیامت میں اس کا چہرہ چاند کی طرح نہیں، 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. الا ومن احب علی وضع اللہ علی رأسہ تاج الکرامہ، جس نے علی سے محبت کی اللہ اس کے سر پر عزت و کرامت کا تاج رکھے گا. وَأَلْبَسَهُ حِلَّةَ الْعِزَّةِ، اور اس کو عزت کا لباس عطا کرے گا. الا ومن احب علی مر علی الصراط کالبرق الخاطف، جس نے علی سے محبت کی وہ صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا. ولا یرا صعوبۃ المرور، اور صراط سے گزرنے کی مشکل کا اس کو احساس نہیں ہوگا. الا ومن احب علی کتب اللہ لہ براءۃ من النار، جس نے علی سے محبت کی اللہ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا. وبراءۃ من النفاق، نفاق سے آزادی لکھ دے گا. اب یہ ایک اور علامت ہوئی، علی کا محب کچھ ہو سکتا ہے منافق نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. براءۃ من النفاق وجوازا علی الصراط، جس نے علی سے محبت کی صراط سے گزرنے کا پروانہ. وامانا من العذاب، عذاب سے امان نامہ. الا ومن احب علی لا ینشر لہ دیوان، ادھر تو یہ تھا کہ ہلکا پھلکا، اب یہاں اور بھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیں ایک چیز اور عرض کر دیں. آپ کہیں گے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جس کے اندر علی کی محبت ہوگی
اس کا نام عمل داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. وحاسب حساب الانبیاء، اور انبیاء کی طرح حساب ہوگا. یا قرآن کہتا ہے کہ جس کا ہاتھ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا حاسبہ حسابا یسیرا، ہلکا پھلکا حساب ہوگا. یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جس میں اسی روایت، کمال یہ کہ دوسری روایت نہیں ہے، ایک ہی روایت چلی آ رہی ہے نا ابھی. اس میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے علی سے محبت کی لم ینشر لہ دیوان، اس کا حساب و کتاب ہی نہیں ہونا، کتاب کھلنی ہی نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ ایک ہی حدیث میں دو طرح کی بات. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے اس کو سمجھنا ضروری ہے. صراط والے میں بھی ایک روایت آتی ہے، روایت کہتی ہے لا یجوز علی الصراط، صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا سوائے اس کے جس کے پاس علی علیہ السلام کا دیا ہوا اجازت نامہ نہ ہو. تو گزرے گا کون صراط سے؟ اجازت نامہ ہوگا. تو اجازت نامہ مل گیا، اب جاؤ، ہے نا. مگر آگے ایک روایت کہتی ہے کہ صراط سے گزرنے والوں کی 4 قسمیں، یہ شاید 3 قسمیں. نمبر 1 کالبرق، یہاں بھی وہی ہوا کالبرق الخاطف، ایسا صراط سے گزرے گا جیسے بجلی. 2 کعدو الفرس، ایسے صراط سے گزرے گا جیسے گھوڑے کی رفتار. 3 نارمل واک، ٹہلتے ہو جیسے شوگر پیشنٹ لوگ صبح ٹہلتے ہیں. 4 جیسے پتلے راستے سے جائیے، کبھی پھسل کے ادھر گئے پھر سیدھے ہو گئے ادھر گئے. 4تھی قسم وہ ہے مگر گزر جائے گا، مگر گزرے گا وہی جس کے پاس علی کا. تو جب سب کے پاس علی کا اجازت نامہ ہے تو یہ 4 اسپیڈ کیوں ہے؟ سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بجلی کی طرح جائے گا، کوئی گھوڑے کی طرح جائے گا، کوئی نارمل واک جائے گا، کوئی گرتے پڑتے جائے گا. تو ہمارے پاس بھی علی کا اجازت نامہ، ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس یہ بجلی کی طرح جا رہے ہیں، یہ گھوڑے کی طرح، ہم کیوں گرتے پڑتے کا اجازت نامہ. لیکن محبت سب کی ایک جیسی نہیں ہے. کوئی 9 درجے کا ہے، کوئی 10 درجے کا ہے. عقلی اعتبار سے سوچ لیجئے کہ جو رفتار میسم کی ہوگی، جو رفتار قمبر کی ہوگی، جو رفتار سلمان کی ہوگی، وہ رفتار ہماری آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا مطلب محبت ایک طرح کی نہیں ہے. تو جب محبت مختلف ہے تو رفتار بھی مختلف ہو جائے گی. وہی یہاں ہے، محبت ایسی بھی ہے کہ ہلکا پھلکا حساب ہوگا، اور کچھ ایسے بھی عاشق ہیں جن کا حساب ہی نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے. صلوات بر محمد. لہذا میں نے کہا رک کے تو الا ومن احب علیا لا ینشر لہ دیوان، نہ اس کا نام عمل کھولا جائے گا، ولا ینصب لہ میزان، نہ اس کے لیے ترازو رکھا جائے گا. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ ایک طریقہ جو ہے وہ حساب کتاب کا میزان بھی ہے. قرآن میں بھی ہے ووضع المیزان، اس کے لیے زبردست روایت ہے. مگر 9:15 بج گیا، پھر ایک آدھ 2 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں، سمجھ گیا. تو بعض روایتوں سے میں اپنے مفہوم کو اپنے الفاظ میں نقل کرتا ہوں کہ اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہندوستان میں ایک زمانے میں ایک بسکٹ آتا تھا 50-50 کر کے، دیکھا ہوگا نا. تو اس پر جو ہے وہ ایڈ آتا تھا، کچھ کھٹا کچھ میٹھا. تو ہم لوگوں کے اعمال کا سب کا وہی حال ہے نا. 50-50 بھی کہنا مشکل ہے. ہاں کوئی 70-30 ہے، کوئی 80-20 ہے، سمجھا. بہرحال کچھ کھٹا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب ہمارے اعمال تولے جائیں گے. میں مفہوم کو اپنے الفاظ تولے جائیں گے. اب تولا گیا ایک، اچھا میزان کے 2 پلے ہوں گے نا، ایک میں نیکی رکھ دی گئی، ایک میں برائی. تولا گیا. میں اپنی بات کرتا ہوں، چھوڑیے کسی اور کی مثال دینا ٹھیک نہیں. وسیع حسن صاحب یہ 90-10 کے معاملہ تھا ان کا. رکھا گیا، معلوم ہوگا صاحب برائی والا پڑھ رہا یہ، نیکی والا یہ، تو فیل ہو گئے نا. کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جاؤ. جہنم میں کوئی شرافت سے جائے گا؟ وہ حمید بھائی کیا ہوا آپ کا؟ کہلا میں تو پاس ہو گیا جنت میں. مول صاحب آپ
میں نے کہا میرا تو جہنم کا میں جا رہا ہوں، ایسے کوئی ہنستا ہوا جائے گا جہنم میں؟ حالت تو قرآن کہتا کھینچ کے لے جائیں گے، سمجھا؟ تو اب جو روایت کے مفہوم ہے وہ یہ کہ یہ آدمی گڑ گڑائے گا. میں اپنے کو رکھتا ہوں فرشتے سے، صاحب پلیز ہم حسین علیہ السلام کے ذاکر ہیں صاحب، فلاں ہیں صاحب، پلیز صاحب. قرآن کہتا ہے فرشتے کچھ گڑبڑ نہیں کر سکتے. لا یعصون بما امر اللہ، جو حکم ہے وہ حکم ہے. تو یہ خود سے تو کچھ کریں گے نہیں، اس کا مطلب اللہ ان کے دل میں ڈالے گا. سن لو یار، تو اب یہ کہیں گے دیکھو ہم تو کچھ نہ کر پائیں گے، سیدھی بات بھیا ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم جگاڑ بتا دیتے ہیں. سمجھا کیا؟ کہ وہ دیکھو رسول اللہ بیٹھے ہیں، جاؤ ان سے مل لو، سید الشافعین ہے بھائی وہ. ہم ترازو لے کے آ رہے ہیں، وہاں سیٹنگ ہو جائے گی. ہم پہنچ گئے ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے لال کے ذاکر ہیں فلاں. تب تک فرشتہ پہنچ جائے گا. ہاں بھائی رکھو، رکھا گیا، ایک پلڑے میں نیکی ایک میں برائی تولا گیا. میاں خان صاحب گڑبڑ تو ہے تمہارا معاملہ صاحب یا رسول اللہ صاحب. تو اب جو روایت کا مفہوم ہے یہ کہ حضرت کچھ نکالیں گے، تو نیکی کا پلڑا ہمارا کہاں؟ یہاں، اس پر رکھ دیں گے. جیسے ہی رکھیں گے پلٹ گیا. اب برائی والا ہلکا، نیکی والا بولیے بھاری. چلو بھائی ہو گیا کام، اب تو بچ گئے نا. اگر جب بچ جاتا ہے آدمی بڑی باتیں آتی ہیں. ہم لوگوں کے ہی زمانے کے تھے تو اکثر بیچاروں کا جو ہے وہ کبھی لاسٹ نمبر ہو، کبھی جو ہے وہ آخری والے کا پہلا ہو. رزلٹ جب آتا تھا ایک سال ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اوپر لکھ گیا ان کا نام، تو کہتے ہیں ابے یار اب محنت کرتے ہیں اور کیا، جب پاس ہو جائے گا تو آدمی پھینکے گا نا. تو اب تو ہم بچ گئے. بچ جائے گا آدمی تب سوال، یا رسول اللہ کیا تھا؟ جو وزن ہوا ہے ہمارے عمل میں وہ تو حضرت کے رکھنے سے کچھ ہوا ہے نا. وہ کیا تھا یا رسول اللہ کیا تھا؟ پیغمبر کا جواب ہوگا مجھ کو تمہارے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے ہی بھیجا ہوا گفٹ تھا جو ہمارے ہاں ڈپازٹ تھا، ہم نے اسی کو پلٹا دیا ہے. یا رسول اللہ تھا کیا؟ اب حضرت کہیں گے جو تم لوگ بیٹھ کے ہمارے اوپر دنیا میں صلوات بھیجتے تھے، یہ وہی صلوات ہے. تو آپ کو میں تو یہ ایک چیز میں عرض کر دوں اپنے بچوں کو کہ اس طرح کی روایتیں آپ کو ملیں گی کتابوں میں، کہ کہیں حساب ہلکا پھلکا حساب ہوگا، کہیں ایسا ہے، کہیں بالکل حساب ہی نہیں ہوگا. تو یار اس کو مانے یا اس کو مانے کا بات اس کے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ محبت الگ الگ معیار کی ہے. جیسا محب ہوگا ویسے اس کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں جو ہے شروع میں 80s میں وہ ایک سوزوکی ماروتی نئی شروع ہوئی تھی 83 یا 4 میں، 800 اس کو کہا جاتا، چھوٹی سی گاڑی تھی. آج جو ایک سے ایک لینڈ کروزر اور کیا، تو چلے تو دونوں سے جائیں گے نا، لیکن لینڈ کروزر کی بات اور ہے، 800 کی بات اور ہے. صلوات پر محمد پہنچ تو جائیں گے ہی. لا ینشر لہو دیوان، نہ اس کا جو ہے وہ کاپی چیک ہوگی. ولا ینصب لہو میزان وقیل لہو ادخل الجنہ بغیر حساب. جاؤ جنت میں، یار تمہارا کیا حساب کتاب لینا، تم تو محب علی ہو. الا ومن احب علیا، پھر وہی ریپیٹ ہو رہی بات، مفہوم لفظ بدل کے مفہوم وہی ہے. امن من الحساب والمیزان والصراط، جس نے علی سے محبت کی وہ حساب سے محفوظ، میزان سے محفوظ، صراط سے محفوظ. الا ومن مات علی حب آل محمد علیہم السلام، جو مر جائے اسی طرح علی کی محبت میں، صافحتہ الملائکہ، فرشتے اس سے مصافحہ کرنے آئیں گے. وزارتہ ارواح الانبیاء،
مرنے کے بعد انبیاء ان سے ملنے آئیں گے. وَقَضَى اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ كَانَتْ لَهُ عِندَ اللَّهِ. جتنی دعائیں حاجتیں دنیا میں کر رہا تھا اب جا کے اس کو سب پورا کر دیا جائے گا. الا ومن مات على بغض آل محمد مات کافرا. جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ کیا؟ الا ومن مات على بغض آل محمد. اسی لیے تو زبان ہی نہیں چل رہی تھی، گزر غلط نکلا. اللہ بچانے والا ہے نا. صلوات پر محمد. الا ومن مات على حب آل محمد مات على الایمان. جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ ایمان پر. وکنت انا کفیلو. اب یہاں کفیل کا مطلب کون نہیں سمجھے گا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جو علی کی محبت میں مر جائے بہشت میں اس کا کفیل ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے بعد حاشیے میں ایک جملہ لکھتے ہیں یہ کہ وَزَادَ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى بَعْدَ هَذِهِ. ایک کتاب اور ہے بشارت المصطفیٰ کر کے، کہتے ہیں اس میں اتنے کے بعد یہ جملہ اور ہے. الا ومن احب علیًا تقبل اللہ صلاتہ. جس نے علی سے محبت کی اس کی نماز قبول. وصیامہ وقیامہ. اس کا روزہ قبول، اس کا قیام قبول. واستجاب لہ دعاءہ. اور اس کی دعا بھی قبول. جس نے، اور اس کا الٹا بھی ہے. پیغمبر فرماتے علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. حب علی عبادہ وافضل العبادہ. علی کی محبت عبادت ہے، تمام عبادتوں میں افضل ہے. ذکر علی عبادہ وافضل العبادہ. علی کا ذکر عبادت ہے اور تمام عبادتوں میں افضل ہے. یا علی حبک ایمان. علی تمہاری محبت ایمان ہے. وبغض کا، بولیے نہیں رکوں گا میں 2 منٹ. بغض کا کفرن. آگے خالی ہے یا آگے بھی کچھ ہے؟ ہاں زور سے. کفرن و نفاق. البتہ بعض روایتوں میں یا علی حب کا تقوی و ایمان، لیکن مشہور یہی ہے یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. آپ بتائیے محبت اچھی چیز ہے کہ نفرت؟ محبت علی کا نتیجہ کیا ہے؟ ایمان. اور بغض علی کا نتیجہ کیا ہے؟ کفر اور نفاق. محبت کا نتیجہ 1، بغض کا نتیجہ 2 کیوں؟ صلوات بر محمد و آل. بولیے نا. محبت کا نتیجہ 1، بغض کا نتیجہ 2. سبب کا سبب یہ ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، کفر و نفاق کی ڈیفینیشن کیا ہے. وہ یوں سن لیجئے آپ کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، مومن آدمی ہیں، ہم جو ہے وہ چلا چلا کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ مسجد میں اذان دے رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ. کہیں ایسی جگہ چلے گئے جہاں بول نہیں سکتے، تو اب تو ہم بالکل نہ اذان دے رہے ہیں، کمرہ بند کر کے نماز پڑھ لے رہے ہیں، کچھ نہیں. لیکن ہم مومن ہیں کہ نہیں؟
اور جب ہم چلا چلا کے اذان دے رہے تھے تب مومن تھے کہ نہیں؟ کا ایمان کی خصوصیت ہے، ظاہر ہو تب بھی ایمان ہے، کہا ہے چھپا ہو تب بھی ایمان ہے۔ ایک یہ ہے کہ کیا ہے یار یہ اللہ واللہ کیا ہے جائے سب بکواس ہے، تو ہم کیا ہیں؟ کافر۔ ایک جگہ پہنچ گئے سارے مومن مسلمان تھے، ہم بول سکتے نہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اندر یہ کہ کچھ نہیں خدا ودا، تو ہم کیا ہیں؟ منافق، کافر تو اس وقت ہے، اب کیا ہے؟ بھئی اوپر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں نا لا الہ الا اللہ، تو ایمان ظاہر ہو تب بھی ایمان، چھپا ہوا ہو تو جب بھی ایمان۔ کفر کا حال یہ ہے کہ ظاہر ہو تو کفر ہے، چھپا ہو تو نفاق ہے۔ یہی حال ہے عشق علی کا، علی کی محبت ظاہر ہو تب بھی ایمان ہے، چھپی ہو تب بھی ایمان ہے۔ علی کا بغض اگر ظاہر ہو جائے تو کفر ہے، دبا رہے تو نفاق۔ اب ایک چیز پر ہم سب کو دھیان دینا ہے، پورا دین خدا کی قسم، پورا مذہب ہمارا بیس کر رہا ہے عشق اہل بیت پر، مخصوصاً عشق امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ پر۔ لیکن اہل بیت اخلاص پسند کرتے ہیں، پھیکم پھاک پسند نہیں کرتے، دکھاوا پسند نہیں کرتے، نام و نمود پسند نہیں کرتے۔ ایک داستان سناتا ہوں اور تب تک 9:30 بج جائے گا، کیلکولیٹ کر لیا میں نے۔ صلوات بر محمد وعلی۔ تو ذکر علی عبادہ وافضل العبادہ، حب علی وافضل ایک روایت بڑی مشہور ہے، النظر بولیے الی وجہ علی، علی کے چہرے کی طرف بولیے نگاہ کرنا عبادت ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اچھا آپ بیٹھے ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں، کون گیٹ سے اندر آ رہا ہے آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں نا، لیکن میں دیکھ، آئیے آئیے آئیے، آپ کو کیا پتا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ ویسے ہی رسول اللہ تشریف فرماتے ہیں اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم بیٹھے ہوئے تھے، تب تک ایک آدمی سامنے سے آیا۔ اب رسول اللہ تو دیکھ رہے ہیں، صحابہ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کی نظر تو پڑی نہیں۔ پیغمبر نے کہا یہ آج اس نے جو عمل کیا ہے، اگر اس کا ثواب دنیا کے گناہگاروں پہ بانٹ دیا جائے، سنیے ابھی کیا تھا، جو علی سے محبت کرے گھر کے 80 آدمیوں کی شفاعت کر سکتا ہے نا، یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں اگر ایک عمل اس کا ایسا ہے، سمجھے؟ دیکھیے قدیم زمانوں میں بڑے بڑے بیٹرے ہوتے تھے گاڑیوں واڑیوں لگانے، اب اتنے بڑا لیتھیم کی بیٹری آ جاتی ہے صاحب، اس سے بڑھیا چلتی ہے، سمجھ گیا؟ تو وہی حال ہے، بہت اخلاص اگر ہے نا تو اتنے سے بھی کام چل جائے گا، اتنا بڑا کی ضرورت۔ یہ جو آدمی ہے آج اس نے جو عمل کیا ہے، اگر اس کا ثواب دنیا کے گناہگاروں پہ بانٹ دیا جائے، سب بولیے بہشتی ہو جائیں گے۔ تو اب جو مڑ کے دیکھا تو کوئی بہت بڑا آدمی نہیں دکھ رہا تھا، ایک دم معمولی سا دیہاتی ٹائپ کا۔ ایک صاحب سے نہیں برداشت ہوا، وہ آئے کہنے لگے یار آج تم نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگے کیوں؟ کہا تمہارے لیے رسول اللہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا حضرت نے کہا آج جو عمل اس نے کیا ہے اگر اس کا ثواب دنیا کے گناہگاروں پہ بانٹ دیں سب بہشتی ہو۔ کرتے کیا ہو تم؟ یار کوئی خاص بات تو نہیں،
بلکہ جو روز کرتے تھے آج وہ بھی نہیں ہو پایا. اچھا وہی بتا دو کیا روز کرتے تھے. اس نے کہا یہ بتاؤ رسول اللہ کی حدیث سنا ہے نہیں سنا ہے؟ علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا سنیا. یہ بھی سناتا ہوں. عبادت ہے. کہاں کہ تم لوگوں نے خالی سنا، میں روز اس پر عمل کرتا ہوں. صبح جب نکلتا ہوں تو جاتا ہوں امیر المومنین کے پاس، ان کی زیارت کرتا ہوں اور بھی اپنے کام. آج اتفاق یہ کہ کچھ لیٹ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اگر ادھر جاتا ہوں تو کام پر لیٹ ہو جائیں گے، باس بڑا ٹائٹ ہے، سمجھ گیا. اور اگر کام پہ جاتا ہوں تو روز کی عبادت چھوٹتی ہے. کیا کروں؟ جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں. تب تک ذہن میں آیا کہ یار رسول اللہ نے جانے کے لیے تھوڑی کہا ہے، بیٹھنے کے لیے تھوڑی کہا ہے، ہاتھ چومنے کے لیے تھوڑی کہا ہے. رسول اللہ نے خالی اتقى النظر الى وجه علی، علی کے چہرے کو دیکھنا. تو میں نہیں جاؤں گا، آج ٹائم نہیں ہے. کہ ادھر سے گزرے بس ایک نگاہ ایسے ہی علی کے چہرے پہ ڈالی، چلا گیا. روز جاتا تھا، بیٹھتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، اس کا ثواب بیان نہیں ہوا. آج خالی محبت کی ایک نگاہ ڈال لی. اخلاص میں اتنا دم ہے، خدا کا شاہد ہے. لہذا میں اپنے بچوں جو کرو نا میرے بھائیو اللہ کے لیے کرو. نام و نمود سے بچو، دکھاوے سے بچو. ہو گیا 9:30 بج گیا. میرا دل چاہ رہا ایک جو ہمارے استاد نے درس اخلاق کے دوران سنایا یاد آ گیا، سنا دوں. صلوات پر محمد و آلہ. اخلاص. اور ان کو سب پتا ہے کہ تمہاری اندر کی کیفیت کیا ہے اور اوپر سے کتنا پھینک رہے ہو. اہل بیت پھینکوؤں کو برداشت نہیں کرتے. وہ نقل فرماتے ہیں کہ نجف اشرف میں ایک طالب علم، بس اسی پر تمام. اخلاص کی بات ہے. روزانہ نماز صبح امیر المومنین کے حرم میں پڑھتا تھا سلام اللہ علیہ. آج اتفاق سے آنکھ کھلی، معلوم ہوا غسل واجب ہے. یا علی اب کیا کریں؟ غربت کا حال یہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے جیب میں کہ باہر جا کے 5 دینار دے کے غسل کر لے اور چلے جائیں نماز کے لیے. اجالا ہوگا، کسی سے 5 روپے ادھار لیں گے تب جو ہے غسل کریں گے. تو تیمم کر کے نماز تو پڑھ لی، لیکن حرم کیا کریں کیا کریں سوچتا رہا. اس کے بعد جو ہے وہ نہیں برداشت ہوا، نکلا. اپنے ہاسٹل میں رہتا تھا، نکلا آیا حرم والے سڑک پہ کھڑا ہوا، سامنے گنبد دکھ رہی. مولا آپ میری حالت جانتے ہیں، آج نہیں آ سکتا. السلام علیکم یا امیر المومنین. بس چلا آیا. غریب لڑکا تھا، کسی سے کچھ قرض لے رکھا تھا. کیا ہوا ایک دن وہ آ گئے، کہنے بھیا میرا پیسہ دے دو. کہنے بھائی ہے نہیں، کوئی گاؤں سے قافلہ وافلہ آئے گا، والد صاحب کچھ بھیجیں گے، بکے گا تو دے دوں گا. کہا یار اتنا دن ہو گیا تمہارے پاس کوئی قافلہ ہی نہیں آ رہا ہے. کہنے دے گا. کہا نہیں بھیا آج حساب برابر کرو، اب ہم تم کو چھوڑیں گے، پیسہ دے دو. کہا نہیں ہے تو کیسے دے دیں؟ کہا تم روز جاتے ہو مولا کی زیارت کو؟ وہ بھی پیسہ نہیں دو، وہ بھی سوچ رہا تھا کہ بیچارے مومن آدمی کو قرضے سے چھٹکارا دلا دے. کہنے تم روز جاتے ہو جو ہے مولا کے؟ کہا ہاں. کہا تو ایک کام کرو، تم ایک زیارت ہم کو دے دو، میں اپنا قرضہ معاف کر دیتا ہوں. یہ بھی ہوشیار لڑکا تھا. پیسہ تو یار ہاتھ کی میل ہے، آج اس کے پاس کل اس کے پاس پرسوں اس کے پاس، پیسے کیا چیز ہے. لیکن اگر یہ زیارت ایک نکل گئی تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پیسے کا. انہوں نے کہا بھائی پلیز ہم کو مہلت دے دیے، ہم آپ کا پیسہ دے دیں گے. کہا نہ، آج حساب فائنل، یا پیسہ یا زیارت. اب لگ گیا. آخر میں تب تک ان کو یاد آ گئی، جس کو میں کہتا ہوں سڑک چھاپ، جو اس عالم میں اچھا قانونی طور پر زیارت تو کہی جائے گی نا، خالی اگر آپ سامنے کا یا علی سلام کہہ دیں گے تبھی زیارت تو آئے نا. اس نے کہا پکا کا پکا. کہا تو ٹھیک، میں نے ایک زیارت آپ کو دی، وہی جنابت والی سڑک پر السلام علیکم، میں نے ایک زیارت آپ کو دی.
نے کہا ٹھیک، میں نے بھی اپنا قرض معاف کیا، سودا ہو گیا۔ رات کو یہ سوئے، معلوم ہوا تمام زیارتوں میں مقبول ترین زیارت ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ روز جاتا تھا، نماز جماعت پڑھتا تھا، کتاب لیتا تھا، امام کی بتائی زیارت پڑھتا تھا، مگر اس میں وہ دل نہیں تھا، اخلاص جو اس السلام علیک یا علی میں تھا۔ تو ایک سلام یا علی کافی ہے اگر دل پاک ہو۔ خدا اسی علی کا واسطہ ہے جس کی آج ولادت کی تاریخ ہے، جو سب کے کام آیا ہے۔ ایک دو یہ خود ایک موضوع ہے، وہ ہم نہیں سمجھے تھے کہ یہ ایک حدیث میں پورا گھنٹہ نکل جائے گا، سمجھے آپ؟ ہر نبی کے ایک حدیث سن لیجئے، صلوات فرماؤ، ایک تو سنا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، آپ جائیے فرعون کے پاس، بڑا سرکش ہو گیا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ ہارون کو بھی ہمارے ساتھ کر دیتے تو اچھا تھا، اور تھوڑا رب اشرح لی صدری ویسر لی، بہرحال وہ ہو گیا۔ اب یہ دونوں لوگ کہاں پہنچے؟ فرعون کے پاس۔ روایت سنیے تمام، یہ ایک روایت ہے کہ خود مولا فرماتے ہیں میں نے ہر نبی کی مدد کی ہے باطناً، رسول اللہ کی مدد کی ہے ظاہراً، ہے نا؟ اسی میں سے ایک یہ سن لیجئے اور بقیہ خدا حافظ، صلوات بر محمد و آل۔ لما لحق ہارون علیہ السلام بأخیہ موسیٰ دخلا علی فرعون یوما، موسیٰ اور فرعون ایک دن، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایک دن دخل علی فرعون، فرعون کے یہاں آئے، وَأَوْجَسَ خِيفَةً مِّنْهُ، اور تھوڑا سا دہشت ٹائپ کی ہو گئی جناب ہارون وغیرہ کو، ارے بھائی وہ تلوار ہو، یہ ہو، پورب دہاؤ بھاؤ۔ فَإِذَا فَارِسٌ، تو یہ لوگ جب تھوڑا ڈرے، فَإِذَا فَارِسٌ، ایک سوار یقدمہما، ان کے سامنے آیا، وَلِبَاسُهُ مِنْ ذَهَبْ وَبِيَدِهِ سَيْفٌ مِنْ ذَهَبْ، فرعون کا لباس بھی سونے کا، تلوار بھی سونے کی۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ يُحِبُّ الذَّهَبْ، فرعون سونا بہت پسند کرتا تھا۔ فَقَالَ لِفِرْعَوْنَ، سوار سامنے آیا اور اس نے کہا اجب هَذَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلَّا قَتَلْتُكَ، شرافت سے ان دونوں کی بات سن لو، نہیں مت ڈالیں گے تم کو۔ وقالا، کہاں گیا؟ فانزعج فرعون لذلك، فرعون کب گیا، حالت بیٹا کی خراب ہو گئی۔ وقال هذا الى غد فلما خرج دعا البوابین وعاقبهم، جب وہ سوار چلا گیا تو گیٹ کیپرز کو بلایا اور پھر ڈانٹا سب کو، کیف دخل على هذا بغیر اذنی، کیسے اندر آیا وہ بغیر اجازت کے؟ وہ سب حلفوا بعزت فرعون، فرعون تو اپنے کو اللہ کہتا تھا نا، رب، تو فرعون کی قسم کھا کے کہنے لگے اب ہم نے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ یہ کون تھا جس نے آ کے فرعون اور ہارون کی مدد کی؟ بقول مولا کہ میں نے ہر نبی کی مدد کی ہے باطناً، رسول اللہ کی مدد کی ہے ظاہراً۔ تو یا امیر المومنین، آپ کے لیے یہ دنیا کی 63 سال کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کل بھی کائنات پر آپ محیط تھے، آج بھی کائنات پر آپ محیط ہیں۔ یہ کچھ چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں۔ یا امیر المومن، ہم کچھ نہیں چاہتے، بس خالی اتنا چاہتے ہیں نام و نمود سے بچا لیجئے مولا، دکھاوے سے بچا لیجئے مولا، پھینکنے سے بچا لیجئے مولا۔ جو کریں آپ کے لیے کریں، جو کریں آپ کی محبت میں کریں۔ خدا بحق علی ہم سب کو عشق علی میں مخلص بنا دے، خالص بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
برکاتہ۔ ایک بات گزارش کر دوں، پہلے تو واقعاً ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کا دل چاہتا ہے جو بیچارے روز اس کو ہٹاتے ہیں، پھر دوسرے دن کی مناسبت کے اعتبار سے سجاتے ہیں۔ یا اللہ ان کی دینی دنیاوی حاجتوں کو قبول فرما۔ خدا جیسا کہ تیرے حبیب نے بتایا ہے کہ محب علی دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ آب کوثر نہ پی لے، شجرہ طوبہ کا پھل نہ کھا لے، جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ خدا ان سب کو یہ اجر عنایت فرما۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ کل شب شہادت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور اس مناسبت سے تابوت بھی ہوگا۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کی بنیاد حضرت زینب کی رکھی ہوئی ہے، اس کے شکرانے کے لیے، زینب علیہ السلام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کل ضرور تشریف لائیے۔